الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں بہترین عیدی عطا فرما دے، میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. پالنے والے ہماری عیدیوں میں بہترین عیدی امام کی ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دیں محمد. مجھے نہیں سمجھ آتی میں گفتگو کہاں سے شروع کروں، اور میرا دل اتنا خوش ہے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ہے، جن کے قصیدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، جن کو اتنی عظمت عطا کی کہ جب تانا دینے والے تانا دیتے تھے، بے شک بعد میں کلمہ پڑھا کہ تو ابتر ہے، تیرے بیٹے آئے مر گئے، تو کون سا، نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے تھے کیا نبی ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو آ ہمارے بتوں کے پاس، تجھے یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا غمگین مت ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب ایسا دینے والا ہے بہت جلدی کہ تو راضی ہو جائے گا. اے اللہ اسی وقت دے دیتا نا. ارے میری گفتگو کا انداز خوشی کا آنسو ہے. اللہ وہیں دے دیتا. وہ تانے دے رہے تھے، نہیں میرے حبیب اب وہ دینے والا ہوں جو بہت عظیم ہے، اور میں دینے والا ہوں. اس سے پہلے کہ میں تجھے دے دوں تو آسمان پہ معراج میں میرے پاس آ جا، قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر آ جا. اس کے بعد 40 دن فاصلہ اختیار کر جناب خدیجہ الکبریٰ سے. اس کے بعد وہ نعمت دوں گا کہ پھر آیت نازل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مختصر ترین الفاظ لیکن اتنے بڑے مفاہیم کہ جس کو کوئی سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا سوائے ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے. میں تجھے کوثر عطا کرنے والا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا. پہلے یہ کہا تجھے دینے والا ہوں، اب میں نے تجھے کوثر عطا. بس تو ایسا کر فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نمازیں ادا کر اور قربانی دے. اب وہ قربانی اونٹوں کی ہے یا بیٹی کی ہے؟ وہ قربانی اونٹوں کی ہے، ان حلال جانوروں کی ہے، یا حسن و حسین کی ہے، یا عباس کی ہے، یا علی اصغر کی ہے؟ کس کی قربانی؟ انا شانئک هو الابتر. وہاں تو قربانی دے گا، وہاں تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا. کہاں ہے آج؟ کہاں ہے دشمن؟ لیکن ابھی اسی محفل میں ایک بڑی تعداد جن کو میں جانتا ہوں سادات بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک مراد میں معصومین ہیں، لیکن پھر جو نسلیں آگے بڑھی سادات کی، اسی لیے کہا گیا سادات کا احترام کریں. پھر کون سا قصیدہ پڑھوں میں؟ پھر میں قصیدہ پڑھوں گا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں سورہ دہر پڑھوں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
جناب خاتون جنت مولا کائنات امام حسن امام حسین حتیٰ کنیز کی بھی فضیلت بیان کر دی. کیا ہوا؟ بیماری آئی گھر میں، 3 دن روزے رکھے گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ طعام دیتے تھے مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی. یا اللہ، یہ مدینہ میں مسکین کون تھے؟ تو مدینہ الرسول تھا. یہ یتیم کون تھے؟ یہاں تو رسول پالنے والے تھے، کائنات کی عظیم ہستی پال. یہ اسیر کون تھے جو دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹے؟ آج ہم بھی دروازے پر آئے، ہم بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. ہم چھٹے امام کے مطابق ان کے غم میں غم مناتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں. آج اپنے بچوں کو عیدیاں دیجیے گا، آج اپنے بچوں کو خوش کیجیے گا، خاص کر اپنی بیٹیوں کو خوش کیجیے گا تاکہ وہ خاتون جنت کی پیروکار بنے. پھر آگے چلیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھنے والے عجیز قصہ پڑھتے ہیں نا. آئے تطہیر نازل ہوئی چادر تطہیر کے نیچے جانے کے بعد، اور اس کے بعد جب سب شامل ہو گئے تو حضور اکرم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. یا رسول اللہ، یہی اہل بیت ہیں، انہی کو امتحان دینا ہے، انہی کو دین بچانا ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ اجازت، انت علی الخیر، تو خیر پہ ہے لیکن اس میں شامل نہیں ہے. کتنا خوش ہوں، خوشی سے سینہ پھٹ رہا ہے. قیامت کے دن خاتون جنت میں آیتیں پڑھتا ہوں، میرا دل آج عجیب ہے. حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن خاتون جنت اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے الگ کریں گی جیسے چڑیا مٹی میں سے دانہ الگ کرتی ہے. اور قیامت کے دن اپنے بیٹے حسین کی غم میں رونے والوں کو سب سے پہلے الگ کریں گی اور کہیں گے یہ جنت میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گی. امت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں امت نہیں سمجھتی یہ بات کو؟ ہم کسی کی بے احترامی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کی بے احترامی کرنے کی؟ پرابلم کیا ہے ہمیں؟ جو بے احترامی کرتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، بے احترامی وہ کرتے ہیں جن کے پاس احترام کرنے والے نہ ہوں. ہم اگر جن کا احترام قرآن میں آیا ہے، جن کا احترام حدیث میں آیا ہے، جن کا احترام رسول اکرم نے عمل کر کے بتایا ہے، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ جب رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور احترام چاہیے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی اے نصارہ نجران، پھر آ جاؤ. میں 3 ہفتے سے انہی چیزوں کا ذکر کرتا رہا نا، سمرائز کر دوں تاکہ تاریخ میں ہمارا نام بھی آ جائے کہ ہم خاتون جنت کا احترام کر رہے تھے. اعمال تو ہے نہیں کچھ، کوشش کرتے لیکن ہمارے اعمال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت یہ میچ نہیں کرتا ہے. یہ میچ کرے گا، یہ آنسو میچ کریں گے انشاءاللہ، یہ شفاعت کروائیں گے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یاد رکھیے نا، کیوں بھول جاتے ہیں؟ نہیں، ممبر پہ جانے والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ تم ان کی تعریفیں بیان کرتے رہو گے، تاریخ ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی.
قرآن مجید بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہے. اب نہ آئے، 3 آنے تھے، 2 ہی آئے، ایک امام حسن ایک امام حسین. نساء آنا، کم از کم 3 عورتوں کو آنا چاہیے تھا، بہت سی تھی، ایک ہی کو لے کر آئے، اور وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام. اور نفس رسول سوائے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کس نے فیصلہ کیا کہ یہی آئیں گے؟ وما ينطق عن الهوى، میرا رسول اپنی ہوا و ہوس سے باتیں نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں. اور یہاں تو میں اس کو اپنی مرضی چلانے ہی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری مرضی یا فاطمہ ہے، یا فاطمہ کا شوہر ہے، یا فاطمہ کے بیٹے ہیں. عزیزوں، حضور اکرم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، اور جس نے مجھے اذیت کی اس نے اللہ کی کو اذیت کی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو عزیزوں، ثابت کرو کہ تم خاتون جنت سے محبت کرتے ہو، اپنے عمل سے ثابت کرو. اس لیے کہ زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہمارا عمل اتنا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتون جنت کو وہ عظمت عطا کی کہ عصمت کے 11 ستارے، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد، خاتون جنت کے ذریعے اس دنیا میں تشریف لائے. ظاہر مولا کائنات کا ذکر اپنی جگہ پر ہے، اگر میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو نفی نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر رسول اکرم نے فرمایا سیدۃ نساء الاولین والآخرین. خاتون جنت سیدہ نساء الاولین والآخرین. خاتون جنت کی عبادت کی بات کروں تو میری زبان نہیں چل سکتی ہے. مولا آپ کچھ فرما دیجیے، میں کیا کہوں؟ میں میرے مولا سے پوچھوں نا کہ آپ کی زوجہ تھی، کچھ تو کہہ دیجیے. تو ایک ہی جملہ مجھے، ویسے تو بہت کچھ ہے لیکن میرے پاس ٹائم کا، میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا خطبہ ٹائم سے زیادہ گزرے، آپ لوگوں کو آفس جانا ہوتا ہے، اور پھر خیر الکلام ما قل و دل، مختصر بات جامع. تو میرے مولا نے فرمایا، جب آخر وقت تھا، خاتون جنت نے کہا ابو الحسن میں تمہارا ساتھ اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکی جو تمہارا ساتھ دینے کا حق تھا. کیا فرمایا؟ فاطمہ تم عبادت میں میری بہترین مددگار تھی. زہد و تقوی میں دیکھیے، کاش علماء بیان کریں ایک عشرہ صرف خاتون جنت پر، ایک پورا سال صرف مولا کائنات پر، اور باقی سالوں میں 11 اماموں پر. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ دوسروں کو بلائیں، ہم اپنوں کو بھی ڈھکیل رہے ہیں. 14 معصومین کا ذکر ممبر سے ہونا چاہیے، اور 14 معصومین کی عظمت بیان ہونی چاہیے. خاتون جنت کی مہر کیا تھی؟ وعلیکم السلام. چیک کیجئے خاتون جنت کو مہر میں کیا ملا. ایک مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، ایک مہر حضور اکرم نے عطا کی.
تو خاتون جنت نے کہا پھر میرا مہر مانگنے کا کہاں گیا؟ حضور اکرم نے فرمایا ہے خاتون جنت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فاطمہ بولو تمہیں اپنے مہر میں کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے میرے مہر میں میرے چاہنے والوں کی بخشش چاہیے اور کچھ چاہیے؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ قیامت میں وہ آپ کی فوراً شفاعت کریں اور لے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق دے گا نا. کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح سے پہچانوائے جس طرح سے پہچانوانے کا حق ہے؟ کون ہے جو لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے پہچانوائے جس طرح سے پہچانوانے کا حق ہے؟ کون ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کو پہچانوائے؟ فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی ارزش کو سمجھیے. سب سے پہلے اپنے والدین کو دعا کیجیے، دعا دیجیے کہ آج ان کی برکت سے آپ یہاں. اکثر ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہوں جو خود اپنی محنت سے آئے ہوں، اہلاً و سہلاً. نمبر 1 اپنے والدین کو یاد کیجیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. زندہ ہیں تو آج جا کے ہاتھ چوم کے آئیے، پیروں کو ہاتھ لگائیے. آپ نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا. دوسرے ان علماء کو جنہوں نے آپ کی گائیڈنس کے زندگی گزاری ہے، جا کے ان کی زندگیاں تو دیکھیے کیسے ہیں. مت دیکھیے مجھے کتنی سختی میں زندگیاں گزاری ہیں، تاکہ آپ ہدایت کے راستوں پر رہیں. پھر اپنے محلے کے ان بزرگوں کو دعا کیجیے، کے لیے دعا کیجیے کہ جو آہستہ آہستہ آپ کو اہل بیت سے نزدیک کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں کتنا بڑا تحفہ ملا ہے، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جہاں مشکل آئی بیان کر چکا ہوں، تفصیل نہیں، ٹائم نہیں ہے. جہاں مشکل آئے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد دعا کیجیے کہ پالنے والے جس نے ہمیں یہ تسبیح عطا کی ہے تاکہ تیری عظمت کو بیان کریں، پالنے والے اس کی برکت سے میری مشکل کو آسان کر دیں. کر کے دیکھیے، یقین رکھیے یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیے. میں عید کی مبارکباد قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. رہبر معظم، مراجع عظام، قائد ملت جعفریہ اور اب سب مومن مومنات کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک ہی دعا کرتا ہوں. پالنے والے آج کی عیدی وہ والی عطا کر جس کا تو اہل ہے. ہماری ہر دعا کو قبول فرما، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. پالنے والے مالی مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، بے اولادی کے مسائل ہیں، کون کون سے مسائل ہیں تو سب جانتا ہے. اس خاتون کا واسطہ کہ جس کی بنیاد پر تو نے کائنات کی بنیاد رکھی ہے، پالنے والے ساری دعائیں قبول فرما. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار پھر عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بہترین عیدی عطا کرے. آج امید ہے انشاءاللہ
پرچم حرم حضرت عباس علیہ السلام آئے گا، آپ حضرات جو ٹھہر سکیں اس کی زیارت کر کے جائیے گا، تاکہ ہماری ایک عیدی یہ ہو کہ ہم حرم حضرت عباس کے گنبد پہ لہرایا گیا پرچم میں اس کی زیارت کر سکیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ مسلسل ٹینکرز، مسلسل ایکسیڈنٹس، مسلسل وہ ای چالان کہاں گیا؟ وہ ای چالان موٹر سائیکل والوں کے لیے ہے، وہ ای چالان گاڑی والوں کے لیے ہے، ان ٹینکرز والوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر غصے میں آ کے لوگ ٹینکر جلا دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، ذمہ داری ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ یا ایک ڈاکو کو باندھ کے جلا دیا گیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ڈکیتی کو روکنا کام ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نہیں روک سکتے تو آپ کسی کو زندہ جلانے کا حق نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا جنگ کے بعد کسی کتے کا بھی مسئلہ کرنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جلا دیا، نو، شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ باتیں بہت ہیں، ٹیررزم ہے، سب کچھ ہے۔ 2 دن پہلے ہمیں اسلام آباد بلایا گیا اور علماء و مشائخ کنونشن میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، اور اس حقیر کو مکتب جعفریہ کی نمائندگی کا موقع ملا۔ عزیز گرامی، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے ہر دشمن سے نفرت ہے۔ اس کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ علماء مشائخ کانفرنس کی بات میں یہاں آفیشیل بتا دوں، اگرچہ کہ قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ اپنی مرضی سے چیزیں چلا رہے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے پورے کنونشن کو ولادت کی مبارکباد پیش کی، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ ہم نے تمام لوگوں کو بس سمیت ہمارے چیف آف اب نیا عنوان ہو گیا ہے، اس حساب سے فیلڈ مارشل صاحب کو سعادت ہونے کی بنا پر عید کی مبارکباد دی۔ لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی، اور آج سارا خطبہ اسی پہ جائے گا۔ آفیشیلی میں اپنے بیان کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہے تو حقیر کو آ کے بتائیے، میں آفیشیلی معافی بھی مانگوں۔ نمبر 1، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنیان و مرصوص میں کامیابی عطا کی، اور جو چیز مجھے کنونشن میں بہت اچھی لگی، نمبر 1، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اس کامیابی میں جب بیان کی، اس کامیابی کو بیان کیا، تو سب نے مل کر ایک بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے، اور یہ بہت بڑی بات۔ ورنہ کہہ سکتے تھے ہمارا اسلحہ، ہماری ایئر فورس، ہمارا پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اللہ، ہم نے بھی اس پہ ان کو مبارکباد پیش کی، اس کے علاوہ ہم نے کوئی جملہ تھا نہیں۔ اگلا نقطہ یہ تھا کہ وہاں پر یہ بات کی گئی کہ ملک کے اندر الگ الگ طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں اور تکفیریت کا بازار گرم ہے، تو ہم نے بھی یہی کہا کہ حضور آپ دونوں کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ تکفیریت کا نعرہ تو اسلام آباد میں بھی لگتا ہے، کراچی، پاکستان کے الگ علاقوں میں بھی رکھتا ہے، اور اب یہ تکفیریت ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جس پر پوائنٹ کو نوٹ کیا گیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ میں ذمہ داروں کو آپ کی طرف سے خادم ہوں نا، میں آپ کا مکتب کا خادم ہوں، مسلسل کہہ رہا تھا خیرپور میں یہ ہوا ہے، کراچی میں یہ ہوا ہے، اسلام آباد میں کوئی توجہ ہی نہیں تھی، میں نے وہاں جا کے کہہ دیا، اگرچہ کہ اس کے بعد مجھے بہت کچھ میسیجز میں کہا گیا ہے، زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کلمہ حق ہم بیان نہیں کریں گے، اور وہ بھی پاکستان کی وجہ سے، تو پھر ہمارا وہاں جا کے کھڑا ہونا، ہم قومی ترانے کے لیے سب کھڑے ہوئے، تو میں سے یہ جلایا جا رہا ہے جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اپنے قومی ترانے کی بہر صورت عزت کروں گا۔ اگر اس کے لیے کھڑا ہونا، مثلاً اس کو فلاں چیز کہا جائے، تم مت کھڑے ہونا، میں مر بھی رہوں گا، اور اگر قومی ترانہ چلے گا تو میں کھڑا ہوں گا اگر ہو سکا تو۔ اگلا نقطہ جو میں نے وہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ
کنونشن میں مکتب تشیع کی بہت خوبصورت نمائندگی تھی، چاہے وہ ہمارے MWM کے بھائی ہوں، چاہے ہمارے دوسرے افراد ہوں، تشریف فرما تھے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اور کنونشن میں خوبصورت بات یہ تھی کہ تمام مسالک ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تمام مسالک نعرے تکبیر پہ بھی جواب دے رہے تھے، نعرے رسالت پہ بھی جواب دے رہے تھے، نعرے حیدری پہ بھی جواب دے رہے تھے، اور پتہ چل رہا تھا آج یہاں پر سارے مسلمان پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر میں کنونشن منعقد کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگلا نقطہ جو میں نے وہاں بیان کیا وہ یہ تھا کہ زائرین ہزاروں کی تعداد میں فون کرتے رہے مجھے کہ سنا ہے کہ آپ کل فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے جانے والے ہیں، آپ ہماری طرف سے ان سے عرض کیجئے کہ پاک فوج بہادر فوج ہے، الحمدللہ ہے، نڈر فوج ہے، وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے تاکہ بائی روڈ جانے والے زائرین جائیں اور پیارے پاکستان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3 وہ نقطہ رہ گیا، میں نے عرض کیا کہ یہ کنونشن میں اتنی اچھی نمائندگی ہے، لیکن پاکستان کے بہت سے اداروں میں جہاں پر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے وہاں نمائندگی نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا گیا، چاہے وہ شریعت بینچ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہو، چاہے اور چیزیں ہوں۔ زائرین کے مسئلے پر کھل کے کہا ہے، ڈٹ کے کہا ہے اور درخواست کی ہے کہ جلد از جلد راستہ کھولا جائے۔ دعا کرنے پالنے والے زائرین کا بائی روڈ راستہ کھلوا دیں، اس کے لیے درود بھی پڑھیں ہم۔ آخری نقطہ جو میں نے پیش کیا ہے کراچی کا ہونا، میرے جملے سن لیجئے، ریکارڈ بھی ہے ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ نے کاسے کی بات کی ہے، آپ نے IMF کی بات کی ہے، آپ نے ورلڈ بینک کی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب یہ حقیر آپ سے درخواست کرتا ہے کاسے گدائی توڑ دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بنا دیا جیسے لاہور کا ہے، جیسے اسلام آباد کا ہے، تو پھر کراچی پورے پاکستان کو پھر سے کھلائے گا اور انشاءاللہ گدائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایسا ہی ہے، میرے روڈ ٹھیک کر دیں، بجلی کے مسائل حل کر دیں، میرے ورکرز مزدوروں کو آنے جانے کا راستہ ٹھیک کر دیں، میری گاڑیوں کا پیٹرول بچے گا، میری گاڑی کے اسپیئر پارٹس بچیں گے، یہ جو کمپنیاں بھاگ رہی کراچی سے نہیں بچیں گی۔ اور میں آج جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہوں، میں اس جگہ پر سٹینڈ لے رہا ہوں کہ یہ میری بات صحیح ہے اور انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگی۔ میری بات کی کامیابی کے لیے ضربات تو پڑھنے آپ۔ اور میں وہاں پر یہ فورم پہ کہہ کر آیا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی غلیظ زبان استعمال کرے گا یا کر رہا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنی پاک افواج کے ساتھ FC ہو یا دوسری جو بارڈرز پر اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں دی اور اپنے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت کی۔ عزیزوں، میرے یہ الفاظ ISPR کے پاس ریکارڈڈ ہیں، اگر ان الفاظ میں کوئی غلطی ہے، کمی ہے، خامی ہے تو میری اصلاح کیجیے گا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ہمارے مہمان جو ایران سے تشریف لائے ہیں اور جناب احمد قمی صاحب حجت الاسلام والمسلمین، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ ایران اور عراق کے درمیان رابطہ ہیں اور حرم مولا کائنات ہو، حرم میں سید الشہداء ہو، حرم کاظمین ہو، حرم عسکرین ہو، ان تمام حرموں کے توسیع کی اور بہتر اس میں کنسٹرکشن کی ذمہ داری رکھتے ہیں، اور آج ولادت کے دن آپ کے لیے پرچم حرم حضرت عباس علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ظاہر نکات میرے پاس بہت ہیں، لیکن آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پالنے والے
پھر سے تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں بہترین عیدی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زائرین کے بائی روڈ راستے کو پرامن بنا، دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نابود فرما۔ اے رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ اے رب العزت جو خدام جو حضرات اس مسجد میں خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی عاقبت بخیر فرما، ہماری بھی موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے۔ والے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ آج کے دن تجھ سے تقاضا کرتے ہیں قیامت تک ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کو ہم سے بہتر دیندار اہل بیت کے چاہنے والے قرار دے دے۔ اے رب العزت پھر سے تقاضا کرتا ہوں بہترین عیدی عطا فرما دے۔ پالنے والے ہماری بہترین عیدیوں میں سے سب سے بڑی عیدی زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔